السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو لرن انگلش۔ آج ہم یونٹ نمبر 7 کو سٹارٹ کریں گے 10th کلاس کے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لٹل بائی لٹل ون واکس فور۔ آہستہ آہستہ انسان کیا کرتا ہے، مسافتیں طے کر لیتا ہے، لمبی لمبی مسافتیں طے کر لیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ پانی کا جو ایک ایک قطرہ دریا کو بنا سکتا ہے، تو اس طرح سے جب انسان آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلتا ہے تو کیا کرتا ہے، تو وہ بڑے سے بڑا کام، ٹھیک ہے، اس کا ٹائٹل بھی بڑا سمبولک ہے کہ انسان اگر کوشش کرے اور اپنی کوشش کو جاری رکھے، کنٹینیوٹی ہو اس کی کوشش میں، تو وہ کیا کر سکتا ہے، لمبی سے لمبی ڈیفیکلٹیز کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لمبی سے لمبی اگر اس کی منزل اسے پانے میں اسے بہت دیر ہے، یعنی کہ وہ اس کے لیے بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں اپنے ایم کو پانے کے لیے، تو وہ کیا کر سکتا ہے، اگر وہ اپنا سفر جاری رکھے اور پیشنس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اپنے مقصد پر کو حاصل کرنے کے لیے ڈٹ جائے اگر، تو وہ بڑی سے بڑی جو ہے نا لمبی سے لمبی مسافتیں بھی آرام سے طے کر سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے رائٹر ہے وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا اچیومنٹس حاصل کی ہیں، اس نے کس طرح سے محنت کی ہے، کس طرح سے ڈیفیکلٹیز کا مقابلہ کیا ہے، کس طرح سے اس کا اپنا جو ویو پوائنٹ تھا، اس کا جو نقطۂ نظر تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، کس طرح سے ڈیفرنٹ تھا، تو اس میں اس نے بتایا ہے۔ تو پہلے تو ہم ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے اس فرسٹ 2 پیراگراف میں۔ تو یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ پارٹ 1 ہے۔ جو سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں میں جو نیکسٹ 2 پیراگراف ہوں گے اس کو ایکسپلین کروں گی، اور ساتھ میں آپ کو امپورٹنٹ ورڈ میننگ بھی بتا دوں گی۔ تو فرسٹ جو ہمارا ورڈ ہے وہ ہے کپل، یعنی دو، رائڈ سفر، ڈیل ود نبٹنا یا ہینڈل کرنا، کریٹیو تخلیقی، بامپی کٹھن یا مشکل، ویو نقطہ نظر، اکیڈیمک نصابی، نصابی سے مراد جو ہماری کیا ہوتے ہیں، سبجیکٹ جو ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ کو کریکولر ہم نصابی، یعنی کہ جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی، جو باہر، یعنی کہ جس میں کھیل ہو گئے یا پھر یعنی کہ کلاس روم سے باہر جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی اسے ہم کو کریکولر کا نام دیں گے۔ پرائیورٹی ترجیح، پارٹیسپیٹ حصہ لینا، ویل راؤنڈیڈ طرح طرح کی خوبیاں رکھنے والا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں ایک سے زیادہ خوبیاں تھیں۔ کانٹیسٹ مقابلہ، ڈیکلیمیشن تقریری، انکریجنگ حوصلہ دینے والا، ہائکنگ پہاڑ سر کرنا، آؤٹ ڈور گھر سے باہر، اویئرنیس آگاہی۔ تو یہ امپورٹنٹ ورڈ میننگ تھے جو فرسٹ 2 پیراگراف کے تھے۔ اب ہم ایکسپلینیشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ جو فرسٹ پیراگراف یا ایکسپلینیشن کیا ہے اس کو میں ایزی لینگویج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ تو فرسٹ لائنز میں کیا لکھا گیا ہے کہ جو رائٹر یہ خود ہی بتا رہا ہے کہ میں نے کس طرح سے میری لائف میں جو ڈیفیکلٹیز آئی ہیں اور میں نے کیا اچیومنٹ حاصل کی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلے 2 سال ہیں وہ میرے لیے کیا ہیں، بڑے کٹھن رہے ہیں، بڑے مشکل رہے ہیں، ان کا جو سفر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹین ایج میں جو بھی لڑکی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، ان کو بھی ڈفرینٹ ڈیفیکلٹیز کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ایکسپیرینسز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی لائف میں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے کیونکہ ڈفرینٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈفرینٹ پیدا کیا ہے، تو اسی طرح سے ہر بندے کی سوچ اور چیزوں کو لینے اور ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو میرا طریقہ تھا چیزوں کو دیکھنے کا اور کیا کرنا تھا، آبزرو کرنے کا اور چیزوں کو ہینڈل کرنے کا، وہ دوسروں سے ڈفرینٹ تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو کھیل ہے، ٹھیک ہے، زندگی جو ایک کھیل ہے اس میں ایک کھلاڑی کے طور پر میں نے کیا کیا کیا، میں نے فرسٹ آنے کے لیے ہر چیز میں پہلے سے پہلے، یعنی کہ میں پارٹیسپیٹ بھی کرتا تھا اور اول آنے کی کوشش بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ اعزاز جیت لیا کہ میں ہر کام میں آگے تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کے بارے میں، تھنگس کے بارے میں جو لوگوں کا نقطہ نظر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میرا نقطہ نظر تھا چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، جس طرح سے میں دیکھتا ہوں ڈفرینٹ سچویشنس کو، وہ دوسروں سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ تو سیکنڈ جو پیراگراف ہے اس نے اسٹوڈنٹ کے طور پر، اسٹوڈنٹ کے طور پر کیا کیا اچیو کیا، کس کس چیز میں پارٹیسپیٹ کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں ویل راؤنڈیڈ اسٹوڈنٹ کے طور پر سامنے آیا کہ میرے میں ہر خوبی تھی، میں نہ صرف پڑھائی میں آگے سے آگے تھا، اول آتا تھا، بلکہ میں نے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز،
ٹھیک ہے، جو غیر نصاب جو ہم نصابی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آؤٹ ڈور ہوتے ہیں، ان کے باہر کھیل ہو گیا اس میں، ٹھیک ہے، اس میں پارٹیسپیشن ہوتی ہے آپ کی، جیسے آپ تقریری مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، یا پھر آپ ایسے رائٹنگ میں آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں۔ تو اس نے کیا، میری جو فرسٹ اولین جو میری ترجیح تھی، پرائیورٹی تھی میری، وہ فرسٹ وہ کیا تھی کہ میں نے اپنے کس میں آنا ہے، اول اپنی پڑھائی میں، یعنی کہ میں نے اپنی کلاس میں جو میرے گریڈز ہیں وہ اچھے سے اچھے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے میں نے یہ بھی سوچا کہ میں نے کھیلوں میں بھی حصہ لینا ہے، ٹھیک ہے، جو اسکول کے دیگر سرگرمیاں اس میں بھی۔ تو وہ کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ پچھلے سالوں کے دوران اس نے کیا کیا، ہائی اسکول کے زمانے میں اس نے کس کس سرگرمیوں میں، کس کس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے کیا کیا، اسکاؤٹنگ میں قائد اعظم بیچ کا اعزاز حاصل کیا، اور ضلعی سطح پر کون کیا ہے اس کا بتایا گیا ہے کہ موضوع پر سوال جواب کا جو ایک پروگرام تھا، اور اضلاع کے مابین تقریر مقابلوں میں حصہ لیا، اور تعلیمی تمغہ امتیاز، اور سال 2011 کا مقابلہ ہے مضمون نگاری، ٹھیک ہے، جو ایسے رائٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی اس نے مضمون نگاری کا جو مقابلہ تھا وہ جیتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کس کس کلبوں میں اس نے کیا کیا، کس کا وہ سیکرٹری رہا، اور اس میں کس طرح سے وہ ممبر رہا۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کیا تھا کہ مطالعاتی کلب جو تھا اس کا وہ 2 سال ممبر رہا، اور دوسرے سال میں کیا ہے، مطالعاتی کلب اور کمپیوٹر کلب کا سیکرٹری بھی بنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ نہ صرف جو ہے نا اس کا حصہ رہا 2 سال، پھر بعد میں دوسرے سال میں وہ اس کا سیکرٹری بھی رہا۔ تو 2009 میں اس نے کن کن کلاسز میں انعامات، کن کن کلاسز میں اس نے ایوارڈ حاصل کیے، تو کمپیوٹر اپلیکیشن میں، جغرافیہ میں، الجبرا اور علم مسلسات یعنی کہ ٹریگنومیٹری، ٹھیک ہے، اس میں بھی اس نے کیا کیے، انعامات حاصل کیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا بھی احساس حاصل کیا کہ میں سب سے زیادہ انکریجنگ اسٹوڈنٹ تھا، سب سے زیادہ کیا ہے، حوصلہ دینے والا، کیونکہ میں ایک مثال تھا دوسرے لوگوں کے لیے کہ میں نہ صرف پڑھائی میں بہت آگے ہوں، بلکہ میں جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں، جو کھیل ہیں، جو تقریری مقابلہ ہیں، اس میں بھی آگے سے آگے ہوں۔ تو ایک رول ماڈل کے طور پر، ٹھیک ہے، کلاس روم میں ایک اچھے اسٹوڈنٹ کے طور پر، ایک ویل راؤنڈ اسٹوڈنٹ کے طور پر میں سامنے آیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آج کل کیا کر رہا ہوں، پہاڑ سر کرنے والے کلب اور گھر سے باہر سرگرمیاں انجام دینے والے کلب، اور ساتھ ساتھ جس کلب کا میں حصہ ہوں وہ ہے کلب برائے ماحولیاتی آلودگی، اس سے بھی میرا واسطہ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ میں نے کیا کیا، اس سال میں نے کیا کیا، دوست کے ساتھ مطالعہ کرنے کے ایک پروگرام میں بھی حصہ لیا۔ اس میں نے کچھ اپنے جو کلاس فیلو ہیں ان کے ساتھ میں نے ایک ایلیمنٹری اسکول کا وزٹ کیا، اور وہاں پہ میں نے کیا کیا، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں کنڈر گارڈن کے، ان سے لے کر میں نے 5ویں کلاس کے بچوں کے جو 5ویں کلاس کے جو بچے تھے ان کو میں نے بلند آواز میں سبق وغیرہ پڑھ کر سنایا۔ تو یہ رائٹر جو ہے نا وہ اپنے بارے میں لکھ رہا ہے، یہ کس کس طرح سے وہ اس نے ڈیفیکلٹیز کا سامنا کیا، ٹھیک ہے، اس کا نقطہ نظر ڈفرینٹ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا تھا کہ نہ صرف میں نے پڑھائی میں آگے ہونا ہے، بلکہ جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں، جو تقریری مقابلے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایسی رائٹنگ کے مقابلے ہیں، اس میں بھی میں نے آگے سے آگے ہی جانا ہے، اور میں نے ڈفرینٹ کلبس کا، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یہاں بتایا گیا کہ جو ماحولیاتی جو آلودگی ہے اس کی روک تھام کے جو کلب تھا اس کا بھی میں نے کیا کیا، اس کا بھی میں حصہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرسٹ پیراگراف میں یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹر جو ہے نا وہ اپنی ڈیفیکلٹیز کو، اپنے ویو پوائنٹ کو، ٹھیک ہے، اپنی ایکٹیویٹیز جو اس نے سنجام دی اس کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ پڑھائی میں سب سے اچھا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو نیکسٹ جو پارٹ ہوگا وہ پارٹ 2 پر مشتمل ہوگا، جو نیکسٹ جو 2 یعنی کہ جو آخری 2 پیراگراف ہیں ان پر مشتمل ہوگا، اس کی ایکسپلینیشن اور ورڈ میننگ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔